رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي جعفر أحمد بن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: باب مواقيت الصلاة. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم. وبه قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبرائيل عليه السلام مرتين عند باب البيت، فصلى بي الظهر حين مالت الشمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل، وصلى بي الغداة عندما أسفر. ثم التفت إلي فقال: يا محمد، الوقت فيما بين هذين الوقتين، هذا وقت الأنبياء من قبلك. باب مواقیت الصلاح، نماز کے اوقات کا بیان. انتہائی اہم باب ہے، اس لیے توجہ سے سبب قریب کے بعد سبب بعید کا بیان. اس سے پہلے اذان و اقامت کا بیان ہوا. اذان و اقامت دونوں کے دونوں نماز کے لیے سبب قریب ہیں، اور اوقات جس کے بارے میں نور الیزا وغیرہ میں پڑھا ہے، اسبابها اوقاتها، یہ اوقات سبب بعید ہیں. تو سبب قریب کے بعد سبب بعید کا بیان، اوقات صلاۃ کا بیان. مواقیت میقات کی جمع ہے، اور میقات وقتن سے مشتق ہے. وقت یقت وقتن کے معنی ہے کسی چیز کی حد بندی کرنا، اس کے اول آخر کو متعین کرنا. باب ضرب سے وقت یقت وقتن، اس سے اس میں اعلیٰ ہے مفعال کے وزن پر میقات. بالکل میزان کی تعلیل اس میں ہوئی ہے، یہ تھا میوقات. واو ساکن غیر مبدل ما قبل کسرہ، اس لیے واو کو یا سے بدلا گیا تو میوقاتن سے میقات بنا. میقات اس میں آلے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے وقت کے پہچاننے اور جاننے کا آلہ. لیکن مجازی طور پر اس کا استعمال ظرف کے لیے ہوتا ہے. پھر ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. ظرف زمان اگر ہو تو میقات کے معنی مقررہ وقت، اور اگر ظرف مکان ہو
تو اس کے معنی ہوں گے مقررہ جگہ، متعینہ جگہ۔ حدیث شریف میں دونوں ظرف کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ کتاب الحج میں میقات کا لفظ آتا ہے، وہاں میقات سے مراد احرام باندھنے کی مقررہ جگہ، یعنی وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، احرام باندھے بغیر آگے آدمی نہیں جا سکتا ہے، مکے کی طرف نہیں جا سکتا، جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے وہ مقررہ جگہ میقات ہے۔ تو کتاب الحج میں ظرف مکان کے معنی میں ہے مقررہ جگہ، مگر کتاب الصلاۃ میں ظرف زمان کے معنی میں ہے مقررہ وقت، مقررہ ٹائم۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں، انہی مقررہ وقتوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے جو وقت کے ساتھ محدود ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز کے اوقات متعین ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی جلد اول میں روایت آئے گی ان للصلاۃ اولا وآخرا، نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے۔ ان للصلاۃ اولا وآخرا، ہر نماز کے لیے ایک تو ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے، مگر اس ضابطے سے دو مقامات مستثنی ہیں۔ نمبر ایک عرفہ، عرفہ میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ظہر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں، جمع حقیقی ہے اور جمع تقدیم ہے۔ دوسرا مقام ہے مزدلفہ، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ مغرب کے وقت میں پڑھی جاتی، عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں، یہ ہے جمع تاخیر۔ تو عرفات میں جمع تقدیم ہے اور مزدلفہ میں جمع تاخیر ہے۔ یہاں جمع بین الصلاتین بالاتفاق سب کے نزدیک ہے، یہ تواتر طبقہ سے ثابت ہے۔ چلا دیا تواتر طبقہ سے ثابت ہے۔ باقی ان دو مقامات کے علاوہ ہر نماز کا متعینہ وقت ہے، انہی اوقات میں نماز پڑھی جائے گی۔ نماز کے اوقات کے سلسلے میں بنیادی حدیثیں 3 ہیں جو ترمذی جلد اول میں مذکور ہیں۔ البتہ امام طحاوی رحمہ اللہ ان حدیثوں کو الگ الگ کر کے 7 صحابہ سے 7 حدیثیں ذکر کر رہے ہیں 9 سندوں کے ساتھ۔ 7 صحابہ سے 7 حدیثیں ذکر کر رہے ہیں 9 سندوں کے ساتھ۔ مگر احادیث شریفہ کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھو کہ نماز کے سلسلے میں جو بنیادی حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں 2 نمازوں کے وقت میں اختلاف ہوا۔ نمبر 1، ظہر کے آخر وقت میں اختلاف ہے کہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے عصر کے اول وقت میں اختلاف ہو جائے گا۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صاحبین کی رائے یہ ہے کہ ظہر کا آخری وقت ہر چیز کا سایہ سوائے سایہ اصلی کے ایک مثل ہونے تک باقی رہتا ہے۔ ایک مثل کے بعد
دوسرے مثل سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں 4 اقوال منقول ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے 4 اقوال ہیں، مگر چاروں کو سمجھنے سے پہلے یہ دیکھ لو سایہ اصلی کیا ہے۔ 3 وقت ہیں جن میں نماز ناجائز ہے: طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس۔ جب سورج نصف النہار پر پہنچتا ہے، بالکل آدھے دن پر، کچھ کہیں سمجھ میں آئے گا؟ چونکہ اب حیات اور فلکیات کی کوئی کتاب نصاب میں داخل نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ایک نئی معلوم ہوتی ہیں۔ خط استوا، خط استوا کیا چیز ہے؟ جنوب سے شمال تک، جنوب سے شمال تک بالکل آسمان کے بیچوں بیچ ایک خط ہے، اس کو کہتے ہیں خط استوا۔ یہ خط استوا گزرتا ہے خانہ کعبہ کے اوپر سے۔ ہم لوگ خط استوا سے ہٹے ہوئے ہیں جانب مشرق شمال میں، خانہ کعبہ ادھر ہے اور ہم لوگ ہیں ادھر، تو مشرق شمال میں ہم لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں سے سعودی عرب مغرب جنوب میں ہے، ادھر نہیں، ادھر مغرب جنوب میں سعودی عرب ہے، وہیں خانہ کعبہ ہے۔ خط استوا گزرتا ہے بالکل آسمان کے بیچوں بیچ، زمین پر اس کو دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے۔ چلو، وہ آسمان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اگر جیومیٹری والا وہ نقشہ، جغرافیائی نقشہ گیند دیکھا ہو، اس میں غور کر لینا، اس میں یہ مل جائے گا تم کو اگر غور کرو گے تو خط استوا جنوب سے شمال تک آسمان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور یہ گزرتا ہے مکہ معظمہ سے۔ جب سورج طلوع ہوا مشرق میں تو اوپر چڑھے گا، چڑھتے 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 جب بالکل خط استوا پر آ جائے گا بیچوں بیچ، یہ ہے استواء شمس۔ اس وقت نماز مکروہ ہے۔ اب استواء شمس دنیا کے ہر ملک میں ہوگا، اپنے اپنے وقت کے حساب سے ٹائم بدلتا رہے گا۔ اس کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آج کل جنتریوں میں، کیلنڈروں میں اس کا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے کہ استوا کب ہوتا ہے، استواء شمس کا ٹائم کیا ہے۔ اس وقت تم ایک چیز زمین پر گاڑ دو، مثلا یہ قلم ہے، اس قلم کو گاڑ دیا۔ اب دیکھو سعودی عرب میں، مکے میں بعض زمانے میں، ہر موسم میں نہیں، بعض وقت تو ایسا ہوگا اس قلم کا کوئی سایہ زمین پر نہیں پڑے گا، کیونکہ سورج بالکل سامنے ہے۔ جب سامنے ہے بالکل تو اس کا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم لوگ سعودی سے ہٹے ہوئے ہیں اور شمال مشرق میں ہیں، یہاں اگر استوا کے وقت، استوا ہے ادھر، استوا کے وقت اگر قلم گاڑو تو اس کا کچھ نہ کچھ سایہ ہوگا، کیونکہ استوا ہوگا اس جانب آسمان کی اس کونے پر۔ جتنا ہٹے ہوئے ہیں ہم لوگ، خط مستقیم خط استوا سے ہٹے ہوئے ہیں، تو اس قلم کا کچھ سایہ ہوگا۔ جتنا سایہ ہو جائے تم وہاں نشان لگاؤ۔ یہ ہوا سایہ اصلی، سمجھا گیا؟ اب اس سایہ اصلی کے بعد سورج تو ڈھلتا جائے گا، ڈھلتا جائے گا، ڈھلتا جائے گا۔ جب استوا پر رہے گا تو بالکل ڈھلے گا نہیں، برابر رہے گا، لیکن جو ہی استوا سے نیچے آئے گا مغرب کی جانب تو ڈھلے گا سورج۔ جب ڈھلے گا تو اس کا سایہ بڑھے گا۔ اب سایہ بڑھے گا تو مثلا یہاں خط کھینچا تھا اصل کا، یہاں قلم رکھو اور ناپو 1 مثل، سمجھا گیا؟ پھر ناپو 2 مثل، پھر ناپو 3 مثل۔ تو سب میں دیکھ رہے ہو کہ سایہ اصلی کو چھوڑ دیا۔ سایہ اصلی کے علاوہ 1 مثل، سمجھا گیا؟ سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل، سمجھا گیا؟ سایہ اصلی کے سوا 3 مثل، سمجھا گیا؟
اب مختصر ہم کہیں گے مثل اول، مثل ثانی، مثل ثالث سمجھنے کے لیے. اور بنیادی احادیث شریفہ 3 ہیں. ان تینوں احادیث کی روشنی میں 2 نمازوں کے وقت میں اختلاف ہوا. نمبر 1 ظہر کے آخری وقت میں. اس اختلاف کی وجہ سے عصر کے اول وقت میں بھی اختلاف ہو جائے گا کہ عصر کا اول وقت کیا ہے. کیوں؟ ظہر کے آخر وقت میں اور عصر کے اول وقت میں ان دونوں کے بین کوئی فاصلہ نہیں ہے. یعنی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ جو نہ ظہر کا وقت ہو نہ عصر کا وقت ہو، فاصلہ نہیں ہے، نہ اشتراک ہے. اگر کسی کتاب میں تم فاصلہ دیکھو، اشتراک دیکھو تو وہ شاذ قول ہے. بعض کتابوں میں ملے گا، بعض بڑی شرحوں میں تم کو ملے گا یہ، مگر وہ شاذ ہے، اس کا اعتبار نہیں. جمہور کے نزدیک ظہر کے وقت، ظہر کے آخر وقت اور عصر کے اول وقت کے میں نہ کوئی فاصلہ ہے، نہ کوئی وقت محمل ہے، نہ کوئی اشتراک ہے. اشتراک کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں ہو سکتی ہیں. ظہر کی نماز بھی صحیح ہو جائے، عصر کی نماز بھی صحیح ہو جائے، یہ تو ہے اشتراک. اور فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ٹائم جس میں نہ ظہر صحیح ہو سکے نہ عصر صحیح ہو سکے. اور یہی مطلب ہے وقت محمل کا، کہ ایسا وقت جس میں نہ ظہر کی نماز صحیح ہو نہ عصر کی نماز صحیح ہو. تو جمہور کے نزدیک ظہر کے آخر وقت اور عصر کے اول وقت میں نہ اشتراک ہے نہ فاصلہ ہے، یعنی کوئی وقت محمل نہیں. سمجھا گیا؟ جب ظہر کے آخر وقت میں اختلاف ہوگا تو عصر کے اول وقت میں بھی اختلاف ہو جائے گا. ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور صاحبین، ان حضرات کے نزدیک ظہر کا آخر وقت ہر چیز کے سائے اصلی کے سوا جب ایک مثل ہو جائے، وہ ایک مثل تک ظہر کا آخری وقت ہے. اب سایہ آیا تھا یہاں تک، اس کو چھوڑو، پھر یہاں سے ایک مثل تک ظہر کا وقت ہے، یہ ہے ظہر کا آخری وقت. تو عصر کا وقت مثل اول کے بعد شروع ہوگا، مثل ثانی سے شروع ہوگا. سمجھا رہا ہے؟ مثل اول تک ظہر کا وقت اور مثل اول کے بعد مثل ثانی شروع ہوگا، مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں 4 قول مروی ہیں. نمبر 1 جمہور کے موافق، یعنی ظہر کا آخر وقت مثل اول تک ہے، سایہ اصلی کو چھوڑ کر مثل اول تک، اور مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. علماء ترکی اور علماء عراق جو احناف ہیں، ان کا اسی قول پر فتویٰ ہے. تو ترکی اور عراق کے علماء احناف کا اسی قول پر فتویٰ ہے. اگر اس کو مان لیا جائے تو اب مسئلہ ظہر اور مسئلہ عصر میں اختلاف ہی نہیں رہے گا. جمہور اور امام ابو حنیفہ سب ساتھ ہو گئے. دوسرا قول، ظہر کا آخر وقت 2 مثل تک باقی رہتا ہے، 2 مثل تک ہے، سایہ اصلی کو چھوڑ کر 1 مثل اور یہ 2 مثل، یہاں تک ظہر کا وقت ہے. اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. اور اصل میں مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے. تمام متون میں جو حنفیہ کے ہاں معتبر ہیں، اسی قول کو لیا گیا ہے. بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء اور مفتیان کرام کا اسی قول پر فتویٰ ہے. اور یہی قول ہمارے ہاں مشہور ہے، اس لیے کہ یہ ظاہر الروایہ ہے.
ظاہر الروایہ اس قول کو کہتے ہیں جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابوں میں الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، زیادات جس کا اصل نام ہے زیادات الزیادات اور مبسوط، ان 6 کتابوں میں جو قول مذکور ہو اسے کہتے ہیں ظاہر الروایہ۔ تو تمام متون میں یہی قول اس لیے اور اسی پر فتویٰ ہے بر صغیر کے علماء کا، مفتیان کرام کا، اس لیے کہ یہ ظاہر الروایہ ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی 6 کتابوں میں الجامع الکبیر، الجامع الصغیر، السیر الکبیر، السیر الصغیر، زیادات الزیادات اور مبسوط میں یہ قول مذکور ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند کے محدث العصر سابق شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مذکورہ کتابوں میں سے یعنی 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ مسئلہ دیکھا نہیں۔ علامہ کشمیری کی یہ خصوصیت نہیں تھی کہ وہ صرف درسی کتابوں کے حافظ تھے، بلکہ مخطوطات تک کے وہ حافظ تھے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ مسئلہ دیکھا نہیں، یعنی ہے نہیں۔ البتہ صرف موطا امام محمد میں یہ مسئلہ ہے، مگر موطا امام محمد میں بھی عصر کے اول وقت کا ذکر ہے، ظہر کے آخر وقت کا بھی اس میں ذکر نہیں۔ ارے کچھ ہوا لگ رہی ہے؟ موطا امام محمد میں صرف یہ مسئلہ ہے، مگر اس میں بھی آدھا مسئلہ ہے، پورا نہیں۔ یعنی اس میں عصر کے اول وقت کا ذکر ہے کہ مثل ثانی کے بعد شروع ہوتا ہے، مگر ظہر کا آخر وقت تک کب تک ہے؟ ظہر کے آخر وقت کا اس میں بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے بعض علماء نے پہلے ہی قول پر فتویٰ دیا ہے جو جمہور کے ساتھ ہے کہ ظہر کا آخر وقت مثل اول تک ہے اور مثل ثانی سے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 2 قول۔ نمبر 3، ظہر کا وقت مثل اول تک اور عصر کا وقت مثل ثالث سے، 3 بتایا تھا، یاد ہے؟ مثل ثالث سے، یہ جو درمیان میں مثل ثانی ہے، مثل ثانی، یہ مثل ثانی وقت محمل ہے، نہ عصر کا وقت ہے نہ ظہر کا وقت۔ آیا سمجھے کچھ؟ نہ یہ ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا وقت ہے، یہ ہے محمل۔ تیسرا قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے چوتھا قول، ظہر کا وقت مثل اول بھی ہے، مثل ثانی بھی ہے، مگر مثل ثانی کے آخر میں 4 رکعت کے بقدر 5-7 منٹ وقت محمل ہے، اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے مثل ثالث سے۔ یہ کچھ سمجھایا؟ مثل اول، مثل ثانی، مگر مثل ثانی کے اخیر میں 4 رکعت کے بقدر وقت محمل ہے، نہ وہ ظہر کا وقت ہے نہ عصر کا وقت ہے، محمل ہے۔ البتہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے مثل ثالث سے۔ یہ دونوں قول غیر مفتبی، اس لیے ان کو چھوڑو۔ دونوں قول غیر مفتبی، اس لیے ان کو چھوڑنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اب 2 قول ہوئے جس پر فتویٰ ہے۔ نمبر 1، پہلا قول جمہور کے ساتھ کہ ظہر کا آخر وقت مثل اول تک اور عصر کا وقت شروع ہوتا ہے مثل ثانی سے، جمہور کے ساتھ۔ اس صورت میں کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ اور ترکی کے، عراق کے علماء احناف کا اسی قول پر فتویٰ ہے۔ لیکن دوسرا قول ظہر کا وقت
مثل اول اور مثل ثانی تک رہتا ہے، مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، مثلین تک ظہر کا وقت اور مثل ثالث سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بر صغیر کے علماء احناف کا اس قول پر فتویٰ ہے، اس لیے کہ تمام متون میں، قدوری میں، نقایہ میں، وقایہ میں، ان تمام متون میں اسی قول کو لیا گیا ہے۔ اور کیوں لیا گیا؟ اس لیے کہ ظاہر الروایہ ہے۔ مگر ظاہر الروایہ جس کو مشہور کیا گیا، اس کی حقیقت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی سن چکے کہ ان کتابوں میں یہ مسئلہ ہی نہیں آیا۔ یہ تو صرف موطا امام محمد میں ہے، اور اس میں بھی عصر کے اول وقت کا ذکر ہے، ظہر کے آخر وقت کا ذکر موطا میں بھی نہیں۔ حالانکہ موطا ظاہر الروایہ میں نہیں، یہ تو الگ ہے اس سے۔ ظاہر الروایہ جو 6 کتابیں ہیں ان میں موطا امام محمد نہیں ہے، موطا امام محمد تو ان سے الگ ہے۔ دوسرا اختلاف ہوا ہے مغرب کے وقت، آخر وقت میں، کہ مغرب کا آخر وقت کیا ہے۔ اس اختلاف کا اثر عشاء کے اول وقت اور شروع وقت پر بھی پڑے گا۔ کیوں؟ مغرب کے آخر وقت میں اور عشاء کے شروع وقت میں نہ تو کوئی فاصلہ ہے، نہ اشتراک ہے، نہ وقت محمل ہے۔ مغرب کا وقت ختم ہوا تو عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اصل اختلاف مغرب کے اخیر وقت میں ہے کہ مغرب کا آخر وقت کیا ہے۔ جمہور یعنی ائمہ ثلاثہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور صاحبین کے نزدیک مغرب کا آخر وقت ہے شفق احمر تک، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کا آخر وقت ہے شفق ابیض تک۔ یہ کیا ہو گیا؟ توجہ سے دیکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے، کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ یہ وہی بچہ کا کل والا؟ ارے ٹھیک سے بھائی، انسان ہے، ایسا مت کھینچو، ٹھیک سے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ ارے ٹھیک سے کرو، ٹھیک سے۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کیوں ہے؟ اسے ڈاکٹر کے ایڈمٹ کرنا چاہیے نا، چھوڑا نہیں۔ اس کے کہاں کا ہے؟ اللہ نے کیا آج ہی حدیث پڑھائی ہے حجت اللہ میں، وہ دوسرا مسئلہ چل رہا ہے عالم مثال، اس کے اس بات کی دلیل میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو فرمایا کہ تجھ سے زیادہ پسندیدہ مخلوق میں نے پیدا نہیں کی ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تو ہے۔ آ گیا عقل، آگے آ گئی۔ اللہ نے کہا پیچھے ہٹ، عقل پیچھے ہٹ گئی۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، عقل کو ایک مثالی جسم دیا جائے گا عالم مثال میں، حدیث سے عالم مثال ثابت۔ کہاں پہنچایا اس کو؟ ہاں ہاں پہنچاؤ بیچارے، پہنچاؤ۔ چلیے دیکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے تو زمین، کیا بتاؤں یار، اب وہ سب فن یہاں پڑھایا نہیں جا رہا ہے، سب چیز نہیں ہو جائے گی تمہارے لیے۔
کیا ہو گیا؟ آواز کم کیجیے، بہت خشکی پیدا ہوتی ہے. ہاں بہت خشکی ہوتی ہے. سنو، یہ دنیا گول ہے، زمین گول ہے، مگر گولائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح گولائی نہیں، بلکہ اس طرح چکے کی طرح. گاڑی کا چکا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، اس طرح ہے. جب گول ہے تو ہم چلتے ہیں تو گرتے کیوں نہیں؟ گرنا چاہیے. اتنے گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں، ہوائی جہاز، ان سب کو گرنا چاہیے، ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے. ایکسیڈنٹ تو ہوتے ہیں مگر اس وجہ سے نہیں. گول ہے کرہ ارضی، کرہ گول شکل میں ہے، مگر حادثہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا جسم اس کا ہے کہ چلتے رہو تو ہر جگہ زمین تم کو برابر ملے گی، اگرچہ سطح میں فرق ہو جائے گا. ہندوستان میں سمجھو، یہاں سے جب تم بنگلور جاؤ گے تو بنگلور آنے سے پہلے ٹرین سے جاؤ گے تو ٹرین محسوس ہوگی کہ اوپر اٹھ رہی ہے. ٹرین بنگلور شہر سطح سمندر سے 3000 فٹ کی بلندی پر ہے اوپر. تو جب قریب شہر آنے والا ہوتا ہے، ٹرین چلتی تو محسوس ہوتا ہے کہ بالکل ٹرین جسے اوپر کو اٹھ رہی ہے. پھر بنگلور شہر آ جائے گا. یہ تو اونچائی کی مثال. اسی طرح سے نیچائی کی بات ہے. زمین جب اس طرح گول ہے تو یہاں سے فلائٹ نئی دلی سے چلے اگر نیو یارک کے لیے، واشنگٹن کے لیے، شکاگو کے لیے، امریکہ کے لیے، کسی بھی شہر کے لیے، تو امریکہ ہماری اس سطح سے بہت نشیب میں ہے، نیچے میں. پھر کیسے؟ چلتے جیسے زمین کی کشش نیچے ہوتی جائے گی، زمین نیچے ہوگی تو کشش نیچے ہوگی، فلائٹ آٹومیٹک کے نیچے ہو جائے گی تو آ کر کے فلائٹ بالکل نیچے اترے گی. یہ نہیں الٹ جائے، الٹے گا نہیں فلائٹ. سمجھایا کچھ؟ پھر وہاں سے چلو نئی دلی کے لیے، وہ ہے نیچے، نئی دلی ہے اوپر. کیسے؟ زمین کی کشش کی جیسے چلے ہے فلائٹ. یہ آٹومیٹک طریقے پر جہاز اوپر اٹھتے دلی. زمین اس طرح ہے. سمجھا گیا؟ اب چلو، یہاں اس وقت مغرب کا وقت ہے، سورج غروب ہو چکا ہے. امریکہ میں دیکھو کیا حال ہے اس وقت. صبح ہو رہی ہے، گول چکر کاٹتا رہتا ہے سورج، کہیں دن کہیں رات. اس طریقے سے جب سورج ہمارے ملک کے افق پر غروب ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری نظروں سے تو چھپا ہے، اوجھل ہوا ہے، مگر وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ غائب نہیں ہو گیا ہے، اس علاقے میں ہے. اب سورج نیچے ہو گیا تو اس کی کرنیں ہم پر نہیں پڑیں گی، اس کا فوکس، اس کی لائٹ جائے گی اوپر. سمجھا گیا؟ اوپر. سورج کی روشنی لال ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس کی فوکس، اس کی روشنی جائے گی اوپر، تو آسمان پر مغربی افق پر سرخی چھا جائے گی، سرخی، لالی آ جائے گی. پھر لالی آہستہ کٹے گی. کیوں کٹے گی؟ توجہ سے، شرحوں میں نہیں ملے گا تم کو، توجہ سے. جب سورج اور آگے چلا تو اس ایریے سے بھی تو نیچے پہنچا، جہاں ڈوبا ہے وہاں سے بھی نیچے پہنچا. جب نیچے پہنچ رہا ہے تو یہ جو سرخ روشنی تھی، تیز روشنی، یہ تیز روشنی آہستہ مدھم پڑے گی، کمزور ہوگی. کمزور ہونے کی وجہ سے پھر سفیدی آئے گی، کچھ ہلکی سی سفیدی آئے گی. تو پہلے سرخی، اور سرخی ہوتی ہے تیز، پھر اس کے بعد سفیدی ہوتی ہے کچھ ہلکی. اور پھر جب سورج اور نیچے پہنچ جائے گا تو جیسے سرخی ختم ہو گئی تھی، سفیدی بھی ختم ہو جائے گی. اب تاریکی چھائے گی. دیکھو یہ جو سرخی ہے یہ ہے شفق. اس کے بعد جو سفیدی آتی ہے وہ بھی ہے شفق. سوال یہ ہے کہ شفق سے کیا مراد ہے؟ یہ مسئلہ دور صحابہ میں بھی اختلافی رہا ہے
کسی بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ شفق سے مراد حمرہ ہے، سرخی، اور بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، سرخی اور سفیدی دونوں مراد ہیں، دونوں مراد۔ اب اہل لغت کی طرف رجوع کیا گیا، کسائی ہوں، خلیل ہوں، یا اس طریقے سے جو بڑے علوم عربیہ کے امام ہیں ان کے ہاں بھی مختلف اقوال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ شفق سے مراد حمرہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ شفق سے مراد ابیض۔ تو مسئلہ دور صحابہ سے مختلف رہا ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین نے ان صحابہ کے قول کو لیا ہے جو کہتے ہیں کہ شفق سے مراد صرف حمرت، صرف سرخی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کے قول کو لیا ہے جو کہتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی اور سفیدی دونوں ہیں، سرخی اور سفیدی دونوں ہیں، یہ بھی صحابہ کی رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو لیا ہے۔ اب دیکھو مسئلہ دوسرا اختلاف ہوا ہے مغرب کے اخیر وقت میں، کہ مغرب کا اخیر وقت کب تک رہتا ہے۔ اس اختلاف کا اثر عشاء کے اول وقت پر بھی پڑے گا۔ ائمہ یہ اختلاف کیوں ہوا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تو شفق کے معنی کی تعیین میں اختلاف ہو گیا ہے۔ شفق سے کیا مراد؟ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک شفق سے مراد ہے صرف، ارے پھر آ گیا بھائی، پھر دیکھو پکڑو اس کو یار، کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ارے پکڑو 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 پکڑو، یہاں رہو دو تین آدمی یار۔ ارے اس کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہیں، دیکھو پکڑو، ارے پکڑو یار، کیا کر رہے ہو؟ پکڑو اس کو، پہنچاؤ بھائی، پہنچاؤ۔ کیا چھوڑو یار مصطفیٰ، ارے نہیں بھائی یہ کوئی بات ہے یار، تو دماغ صحیح تھوڑی نہیں لے چلو مسافر کا یہ کون سا یار؟ آج کل تو سارا سبق اسی کے بیکار ہو گیا، پہلے سے کہا نا اس کو ہٹا دینا، یہ کہا تھا وہاں باہر کرو، سارا سبق ہی بیکار ہو گیا یار۔ اب دیکھو ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو سارا مضمون بیکار ہو گیا۔ ایک آدمی سب کو خراب کر رہا ہے، پھر چھوڑ دیا، پھر آئے گا یہیں۔ جب یہ اس کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے تو اس کو آنے نہیں دینا چاہیے نا، ڈسٹرب کر کے سارا مضمون خراب کر دیا اس نے۔ دیکھو ٹائم دیکھو کیا ہو گیا۔ ارے اس کے اوپر پکڑے ہوا ہے وہاں، سب سے مسافہ کرنے دو ٹھیک ہے۔ دیکھو اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اس کو؟ دوسرا اختلاف مغرب کے اخیر وقت میں ہوا ہے، اس کا اثر پڑے گا عشاء کے اول وقت پر، کیونکہ دونوں میں نہ کوئی فاصلہ ہے نہ کوئی وقت محمل ہے۔ یہ اختلاف کیوں ہوا؟ شفق کے معنی کی تعیین میں اختلاف ہوا ہے، اس لیے دوسرا اختلاف یہ ہوا ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد صرف سرخی ہے، صرف سرخی ہے۔ تو ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کہتے ہیں کہ مغرب کا آخر وقت شفق احمر تک رہتا ہے، اگر شفق احمر غروب ہو جائے، ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم
اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق سے مراد شفق احمر اور شفق ابیض دونوں ہیں، لہذا سرخی کے ختم ہونے کے بعد جو سفیدی آئے گی اس سفیدی کے اخیر تک مغرب کا وقت ہے۔ ہاں، جب سفیدی ختم ہو جائے گی اور سیاہی آئے گی تب جا کر کے عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ سمجھے کچھ آیا؟ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو مغرب کا وقت رہتا ہے شفق احمر تک، جب شفق احمر ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق احمر اور شفق ابیض دونوں تک مغرب کا وقت رہتا ہے، اور شفق احمر کے بعد شفق ابیض کے ختم ہونے پر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ صاحب در مختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع ثابت کیا ہے صاحبین کے قول کی طرف۔ اب یار اس طرح انتشار ہو ذہن کام کرے گا کیا؟ بتاؤ، سوچو۔ لا حول ولا قوت، توبہ توبہ۔ جب تم لوگ صبح سے دیکھ رہے ہو یار کہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو نہیں آنے دینا چاہیے۔ کل سے ہو رہا ہے بھیا، صبح سے جب یہ کرو کو ان سے مسابقہ کیا، ان کو پکڑ رہا ہے تو دیکھنا چاہیے نا کہ نہ بھائی یہ مضمون ایسا ہو۔ پھر چلو، صاحب در مختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع صاحبین کے قول کی طرف لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ اب اس قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مغرب کا وقت کب تک رہے گا؟ شفق احمر تک۔ لیکن در مختار کا علامہ حسکفی کا یہ رجوع ثابت کرنا صحیح نہیں ہے۔ در مختار کے سب سے بڑے شارح ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں اس قول کی تردید کی ہے، یہ رجوع ثابت نہیں، اور فتویٰ شامی کے قول پر ہوتا ہے، در مختار کے قول پر نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبین کے قول کی طرف رجوع نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق سے مراد شفق احمر اور ابیض دونوں ہیں۔ حدیث پر نظر کی جائے تو حدیث کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے۔ ابو داؤد شریف جلد اول میں روایت آئی ہے کہ عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے یا مغرب کا وقت کب ختم ہوتا ہے، تو ابو داؤد جلد اول میں یہ لفظ موجود ہے، حین یسود الافق، جب افق سیاہ ہو جائے تو مغرب کا وقت ختم اور عشاء کا وقت شروع۔ لفظ یاد رکھنا، ابو داؤد میں موجود ہے حین یسود الافق، جس وقت کے افق سیاہ ہو جائے، اور افق سیاہ ہوتا ہے سفیدی کے ختم ہونے کے بعد۔ صرف سرخی کے ختم ہونے کے بعد افق سیاہ نہیں ہوگا، بلکہ سفیدی کے ختم ہونے کے بعد افق سیاہ ہوتا ہے، لہذا اس وقت مغرب کا وقت ختم ہوا اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی۔ پھر کوئی ہے کیا؟ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید ہوتی ہے۔ سمجھایا کچھ؟ تو شفق کے سلسلے میں جو اختلاف ہے یہ دور صحابہ سے چلا رہا ہے۔ اب یاد رکھو ایک ضابطہ، جو اختلاف دور صحابہ میں رہا ہو اس کو بعد میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔
یہ تو اختیار ہوتا ہے کہ آدمی جس صحابی کے قول کو چاہے اس کو لے، اس پر عمل کرے، مگر اس اختلاف کو ختم کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اختلاف باقی ہے، باقی رہے گا۔ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد احمر، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق سے مراد ابیض۔ سمجھا ہے؟ اس کے بعد ایک ضابطہ سمجھو ذرا توجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج عبادات کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ احتیاط والی روایت کو لیتے ہیں، جس میں احتیاط ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، اور دوسرے ائمہ باب کی صحیح ترین روایتوں کو لیتے ہیں، جیسا کہ امام شافعی کے ہاں عمل بالحدیث کے لیے ضابطہ ہے اصح ما فی الباب لیتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ نے اوقات کے سلسلے میں مدار رکھا ہے امامت جبرائیل کی حدیث پر۔ مسئلے کا مدار ہے امامت جبرائیل کی حدیث پر، اس لیے کہ امامت جبرائیل والی روایت باب میں فیصلہ کن ہے، دو ٹوک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ اوقات کے سلسلے میں اسی حدیث کو بنیاد مانتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوقات کے سلسلے میں اس حدیث کو فیصلہ کن نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے مثل اول کے بعد ظہر کے وقت کے باقی رہنے کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ آگے روایتیں آ رہی ہیں، مثل اول کے بعد ظہر کے وقت کے باقی رہنے کا احتمال پیدا ہوتا ہے، تو اب وہ روایتیں ناسخ بنیں گی امامت جبرائیل کی روایت کے لیے، یہ ہو جائے گی منسوخ۔ جب یہ منسوخ ہو جائے گی تو اس پر مسئلے کا مدار نہیں رکھا جائے گا، یہ احتیاط۔ پھر آگے اور چلو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا ہے کہ عبادات کے سلسلے میں وہ اس نص پر مسئلے کا مدار رکھتے ہیں جس میں احتیاط ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے، اگر ایک شخص شفق احمر کے چھپ جانے کے بعد شفق ابیض میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، بہت توجہ سے کہیں چکر کاٹ لاؤ، ایک شخص شفق احمر کے چھپ جانے کے بعد شفق ابیض کے طلوع ہونے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز میں شک ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ مغرب کی ہو سکتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز کا وقت ہو تو نماز صحیح ہو گئی، لیکن احتمال اس کا بھی ہے کہ یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ جب مغرب کی نماز کا وقت ہے تو بولو ابھی عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا نہیں، تو یہ نماز ہو گئی وقت سے پہلے، اور جو نماز وقت سے پہلے ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، تو بندے کے ذمے سے فریضہ ساقط نہیں ہوا اور بندہ فارغ الذمہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر شفق احمر کے بعد شفق ابیض میں کوئی مغرب کی نماز پڑھے، جیسا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، تو اس کی نماز بالیقین ہو جائے گی۔ کیسے ہو جائے گی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نماز ادا ہوگی، اس لیے کہ شفق ابیض بھی مغرب ہی کا وقت ہے، نماز ادا ہوگی، اور صاحبین کے نزدیک نماز ہوگی مگر قضا نماز بھی تو ہو جاتی، ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ فرق سمجھ میں کچھ آیا؟ تو اگر شفق احمر کے بعد شفق ابیض کے شروع ہوتے ہی کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھے، اس میں شک ہو جائے گا، اور اگر مغرب کی نماز پڑھے تو اس میں اس کی نماز بالیقین ہوگی، چاہے ادا ہو چاہے قضا ہو۔ بولو احتیاط کس میں ہے؟ شفق ابیض کو مغرب کا وقت قرار دینے میں احتیاط ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مغرب ہی کا وقت ہے۔ یہی حال ظہر والے اختلاف میں ہے۔ چلو دیکھو، مثل اول کے بعد
مثل ثانی میں ایک شخص عصر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں شک ہو جائے گا. کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو، جیسا کہ صاحبین اور جمہور کہتے ہیں تو عصر کی نماز ہو جائے گی، مگر یہ بھی تو احتمال ہے کہ یہ ابھی ظہر ہی کا وقت ہے. جب ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، تو یہ نماز قبل الوقت ہو گئی، اور جو نماز قبل الوقت ہو وہ ہوتی نہیں، ذمہ فارغ نہیں ہوتا، اس لیے بندے کے ذمے سے فریضہ ساقط نہیں ہوا، یہ نماز ہو گئی مشکوک. سمجھا گیا؟ لیکن اگر مثل ثانی میں کوئی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو بالیقین نماز ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ادا ہوگی، اور جمہور اور صاحبین کے نزدیک قضا ہوگی، مگر نماز تو ہو جائے گی. سمجھا گیا؟ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کی تائید لفظ عصر کے لغوی معنی سے بھی ہوتی ہے. عصر یاسر و عصرن کے معنی ہے نچوڑنا. عصر کو عصر اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دن کے اکثر اوقات کے گزرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، گویا اخیر وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں. اب غور کرو کہ آخر وقت کب ہوگا، مثل اول کے بعد یا مثل ثانی کے بعد؟ مثل ثانی کے بعد. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے موطا امام محمد میں فرمایا، جملہ یاد رکھنے کے قابل، ابو نصاب میں نہیں پڑھو گے نہیں، لیکن یاد رکھنا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِأَنَّهَا تُعْصَرُ وَتُؤَخَّرُ. امام محمد نے موطا میں فرمایا وقد قال بعض الفقهاء، بعض فقہا کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِأَنَّهَا تُعْصَرُ وَتُؤَخَّرُ. عصر کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو نچوڑا جاتا ہے اور مؤخر کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو عصر کہتے ہیں. بتاؤ مؤخر کب ہوگا؟ ایک مثل کے بعد دوسرے مثل میں پڑھیں تب، یا تیسرے مثل میں پڑھیں تب؟ تیسرے مثل میں پڑھیں گے تو مؤخر ہے. یہ ہے عصر کے مفہوم لغوی پر عمل کرنا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو عصر کی نماز کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ مثل ثانی کے بعد ہے، یعنی مثل ثالث میں، اس کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے اور لفظ عصر کے لغوی مفہوم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، ہر چیز سے تائید. اور مغرب کے سلسلے میں جو انہوں نے کہا کہ شفق احمر تک مغرب کا وقت، شفق ابیض تک مغرب کا وقت باقی ہے، اس میں بھی احتیاط کا پہلو ہے. راجح امام ابو حنیفہ ہی کا قول ہے، اس کو یاد رکھیے، پھر روایات بعد.